حضرت سیدنا منصور بن نمار رحمۃ اللہ تعالی، بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں. وہ ایک دن اسی طرح نا مجمع کو واز کر رہے تھے. ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا اور عرض کرتا ہے حضور مجھے 4 درہم عطا فرمائیں. میں نہیں مانتا کہ بابا کے پاس 4 درہم نہیں تھے، بس اللہ کا کوئی رنگ ظاہر ہونا تھا. آپ نے مجمع کو مخاطب کر کے کہا، آپ نے فرمایا جو اس کو 4 درہم دے گا میں اسے 4 دعائیں دوں گا. کتاب میں لکھا ہے کہ ایک کسی امیر شخص کا نوکر نا اپنے مالک کے لیے کچھ سامان لینے جا رہا تھا. اس کے مالک کے گھر میں رنگ و سرور کی محفل سجی ہوئی تھی. جب اس نے حضرت کی بات سنی نہ تھا وہ یقین والا، وہ آ کے عرض کرتا ہے حضور جیڑی بھی دعا کہاں گا دو گے. آپ نے فرمایا تو 4 درہم دے، جیڑی دعا کہیں گا میں داں گا. اس نے 4 درہم سائل کو دیے، وہ چلے گیا. کہتا حضور دیو دعا. آپ نے فرمایا 10 کیڑی ہے. عرض کرتا ہے حضور پہلی دعا ہے کہ میں غلام ہوں، میرے لیے دعا فرمائے اللہ مجھے غلامی سے رہائی عطا فرمائے. دعا کی یا اللہ مجھے رہائی عطا کر. دوسری دعا، حضرت یہ جو 4 درہم میں نے دیے نا یہ میرے نہیں ہیں، یہ میرے مالک کی ہیں، جاؤں گا تو پوچھے گا. دعا فرمائے اللہ مجھے اس کا 10 گنا عطا فرمائے، یا اللہ 10 گنا عطا کر. تیسری دعا، حضرت جو میرا مالک ہے نا بڑا نیک اور صالح آدمی ہے، لیکن اس میں عیب ہے کہ روز شراب پیتا ہے. اس کو کئی بار منع کیا نہیں باز آتا. آپ اس کے لیے دعا کریں اللہ توفیق توبہ دے دے، یا اللہ دے مالک نے توفیق توبہ دے. چوتھی دعا، حضور دعا فرمائیں اللہ آپ کو بھی، اللہ مجھے بھی، اللہ میرے مالک کو بھی، جتنے محفل میں لوگ آئے ہیں نا اللہ ان سب کو بخش دے. عرض کی تھی اللہ اینو مینو میرے مالک نو جنہیں آئے نے سب نو بخش دے. اب ظاہر ہے گھر میں تو مہمان وغیرہ واپس جا چکے تھے. جب گیا نا تو مالک اٹھ کے اس کو مارنے کے لیے بھاگا. اس نے کہا حضرت مینو ماریو نا، میں منصور بن نمار دی محفل چ سا. جب اس نے حضرت منصور بن نمار کا نام سنا تو ٹھنڈا پڑ گیا. اتنے کی کرنے ہیں حضرت میں لنگن ڈیا سا تو حضرت اعلان فرما رہے سن جڑا اس فقیر نو 4 درہم دے گا میں 4 دعاواں داں گا. تو میں تہاڈے 4 درہم دے کے 4 دعاواں لے کے آیا. اچھا کیڑی دعا لئی ہے جناب؟ 4 لئی ہیں. پہلی کیڑی لئی ہے جناب؟ پہلی دعا میں کروائی ہے، ظاہر ہے میں تہاڈا غلام ہوں، دعا کروائی کہ دعا کرو اللہ منو غلامی تو رہائی عطا کرے. فرمایا جا آزاد کیتا. اچھا دوسری دعا کیڑی کروائی ہے؟ حضرت جڑے 4 روپے سن تہاڈے سن تے میں دعا کی کروائی کہ دعا کرو اللہ منو 10 گنا عطا کرے. فرمایا جا تجھے 4000 درہم بھی دے دیے. تیسری دعا، تیسری حضور تہاڈے دی کروائی، تسی شراب پیندے ہو. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. نبی علیہ السلام نے شراب کو ام الخبائث کہا ہے. تہاڈے دی دعا کرائی ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق توبہ دے. کہا جا اج تو بعد وعدہ شراب نو ہاتھ نہیں لاواں گا. چوتھی دعا کیڑی کروائی ہے جناب؟ چوتھی دعا مانا کو یہ کروائی کہ حضور دعا کرو اللہ تانوں مینوں میرے مالک نو جن محفل چاہے نے اللہ سارے نو معاف کر دے. واہ مالک رو پڑا. کہندا گل ہے یار جو میرے اختیار کسی کر چھڑے ہے تے اودا اختیار ہے، پاویں کرے پاویں نہ کرے، پاویں کرے پاویں نہ کرے. عیسیٰ علیہ السلام اسی طرح عرض کرتے ہیں وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. یا اللہ عذاب دے تے تیرے بندے نے، جی معاف کر دے تو غالب اور حکمت والا ہے. وہ رو پڑا. اب لکھا ہے کہ جب سویا نا تو رات کو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ کوئی ندا کر رہا ہے. وہ بندے تو ایک چھوٹا سا مالک ہو کہ جو تیرے اختیار میں ہو تو کر جائے، اور میں رب العالمین ہو کہ جو میرے اختیار میں میں نہیں کروں گا. جا منصور بن نمار کو بھی بخشا، تیرے غلام کو بھی بخشا، جتنے محفل میں آئے تھے ان کو بھی بخشا، تجھے بھی بخش دیا ہے. مالا کہے کاٹ کی ہے، مالا کہے کاٹ کی. ارے تو کیا پھیرے گا موئی، من کا پھیر دے. محبوب ملا تو اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید تھے. وہ لکھا ہے کہ امام جعفر صادق رضی، میں بس کردار کے حوالے سے گفتگو کر کے انشاءاللہ، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ حضرت کپڑے کے تاجر تھے. اور یاد رکھنا حضرت صدقے کا ثواب 1 گنا ہے، قرض دینے کا ثواب 2 گنا ہے. 2 گنا ہے. اور دیا کرو اور دے کے نا شکریہ ادا کریا کرو. یا اللہ دین والا کیتے کیتے لین والا کیوں کر چھڑے. بے نیازیاں نے مالک دیاں، جے چاہیں تے روجاں دے نوں تخت عطا فرمائیں، جے چاہیں تے شاہ کولوں در در خیر منگائیں. وہ امام صاحب بڑا قرض آپ سے نے کہ مجوسی نے قرض لیا، آگ کی پرستش کرنے والے نے.
حضرت نے دے دیا. اس نے وعدہ کیا حضرت اس تاریخ کو واپسی ہو جائے گی. وہ تاریخ آ گئی, نہیں آیا. حضرت نے تھوڑی ڈھیل دی, پھر نہیں آیا, اور دی, پھر نہیں آیا. حضرت کے دل میں خیال, ظاہر حضرت کی قرض تو وہی مانگنے آتا ہے نا جو پریشان ہوتا ہے, اس نے تو نہیں آنا جو خوشحال ہے. حضرت نے کہا بھائی کوئی پریشانی وعدہ نہ نہیں ہوئی, آؤ ہم چل کے ذرا پتہ تو کریے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی تیمارداری کے لیے, پتہ کرنے کے لیے. لکھا ہے جب حضرت اس کے قریب آئے نا, اس کے گھر کے قریب, تو حضرت کی توجہ زمین پہ نہیں تھی, حضرت ادھر دیکھ رہے تھے. آپ کی جوتی کے نیچے نا پخانہ لگ گیا, انسانی غلاظت. اب لکھا ہے کہ حضرت نے کیا کیا, آپ نے اس طرح نہ جھاڑا پاؤں کو تاکہ یہ غلاظت اتر جائے. حضرت جب اس طرح جھاڑا نا تو غلاظت اتر کے اسی مجوسی کی دیوار پہ لگ گئی جس نے حضرت کے پیسے دینے تھے. حضرت بڑے پریشان ہوئے, یار یدی کند گندی ہو گئی ہے, کی کر رہا ہوں میں. اللہ کون ہے جس نے حضرت کے پیسے دینے ہیں, جنہ مرضی دبا لیندے انہوں. لیکن کیا تھا, کردار تھا حضرت. یار سمجھنا ہے کیا کروں. حضرت نے لکڑی کا ٹکڑا اٹھایا. اب تو دیواریں سیمنٹ کی نا, پہلے دیواریں مٹی کی ہوا کرتی تھی. آپ نے نا گندگی کو اتارنا شروع کیا. جب گندگی اتری نا تو ساتھ کتنی مٹی بھی اتر گئی. تو کیا ہوا, دیوار میں ٹویا پڑنا شروع ہو گیا. حضرت نے وہیں چھوڑ دیا. سوچ میں پڑ گئے, نہ لاواں تا خرابی, جی لاواں تو کاندھ ٹویا پہندا پھر خرابی. اس کو کہتے ہیں مسلمان. حضرت فرمایا لاواں تا خرابی, نہ لاواں تا خرابی. جب سمجھ نہیں نہ آئی تو اس نے جا کے اس مجوسی کے دروازے پہ دستک دے دی. کلونڈی باہر آئی. آپ نے فرمایا اس سے جا کر کو نعمان آئے ہیں. اس نے جا کے بتایا تو وہ ڈر کے مارے پیچھے چھپ گیا جا کے کہ حضرت تھوڑے پیسے منگنا آ گئے. فراست تھی. آپ نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا, وہ پھر آپ نے فرمایا اس کو گھبرانا, میں ایک مشکل میں پھنس گیا ہوں, مجھے آ کے باہر نکالا. وہ باہر آیا, آخر کردہ حضور تانوں کا بھی مشکل پہ گئی. یہ مسلمان ہے, مسلمانوں کی حکومت ہے, آپ کے ہزاروں کی تعداد میں شاگرد ہیں, تلازہ ہیں آپ کے, ایسی کون سی مشکل پڑی کہ آپ میری ضرورت پڑ گئی. فرمایا جو تو وقت بتا کے گیا تھا اس سے کتنا اوپر ہو گیا, تو آیا ہی نہیں. میں تو اس لیے آیا ہوں جا کے پتا کروں کہ مشکل پڑ تو نہیں گئی. تیرے گھر کے قریب آیا تو یہ گندگی پاؤں کو لگ گئی, میں نے پاؤں کو جھٹکا دیا, گندگی اتر کے تیری دیوار کو لگ گئی. اب اگر نہیں اتارتا تو دیوار بدنما ہے, گندی ہے, پھر ڈر لگتا ہے کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. اب اس کو اتارنا شروع کیا, ساتھ کتنی مٹی اتری, دیوار میں گڑا پڑنا شروع ہو گیا. پھر ڈر لگ رہا ہے دیوار میں گڑا پڑ جائے گا, پھر کہیں اللہ نہ ناراض ہو جائے. اب تو بتا اس گندگی کا کیا کرنا ہے. لکھا ہے کہ قدموں میں گر گیا. عرض کرتا ہے حضور کاندھ دی گندگی چھڈو, پہلے کلمہ پڑھا کے میرے دل دی گندگی لاؤ. یہ ہے کردار, یہ ہے کردار. آج حضرت جی بہت کچھ کردار ہے, بہت کچھ دیگاں کا ٹھکا ٹھک وجنی ہے, لیکن کردار کوئی نہیں. اقبال بڑا ہر جائی ہے, من باتوں میں موہ لیتا ہے, گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی. ہاں اس کا مطلب یہ نہیں کہ دیگیں نہیں پکانی, پکانیاں نے کیوں نہیں پکانی ہے, لیکن حضرت جی دھوکھا دے کے نہیں پکانی ہے, دھوکھا دے کے نہیں, حرام نہ نہیں پکانی ہے, بہن دا کمار کے نہیں پکانی ہے, پرادا کمار کے نہیں پکانی ہے, حلال نہ پکانی ہے. پھر ویکو حضرت جی کرم ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا ہے. ہم تو مائل بکرم ہے, کوئی شاید رات کھائیں کسے, کوئی منزل کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں, ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. باقی حضرت میں اسی پہ بات ختم کروں گا. طاقت ہندیاں, اس میں پوری کربلا چھپی ہوئی ہے حضرت. طاقت ہندیاں زور نہ لایا, طاقت ہندیاں زور نہ لایا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اچھا جی, اب میں نے قرآن میں ابتدا میں پڑھی ناصر بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت. جنہیں کہتا ہے جی میں پل برخاست ہوں تو پہلے لے آواں گا. حضرت آصف بن برخیہ کی کہتے ہیں آنکھ بند کرو کھلن تو پہلے لے آواں گا. اور بھائی اگر آصف بن برخیہ کی یہ طاقت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو پھر امام حسین کی کیا ہوگی. لیکن کیا تھا, طاقت ہندیاں زور نہ لایا, تے بیٹھے مل
رضائیں پانی بوجھ پیاسے ٹر گئے تے دین دنی دے سائیں. میں قبلہ ایک بات یاد آ گئی. میں جب لاہور پڑھتا تھا تو لاہور شالنی وہاں ایک بزرگ تھے قادری، انہوں نے وہاں ایک پریس بھی لگا رکھی تھی، قادری پریس، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شہدائی تھی. انہوں نے اس جگہ کا نام رکھا ہوا تھا کوچہ غوثیہ. ٹھیک ہے، وہاں وہ بڑی محبت سے 11ویں شریف کروایا کرتے، تو میں ان کے پاس اپنا خط ٹھیک کرنے جایا کرتا تھا. یہ بڑی 11ویں شریف آ گئی. ان کے کوئی دوست تھے تو وہ اپنے پیر صاحب کو بھی ساتھ لے کے آئے. وہاں مجھے پہلے دن پتا چلا کہ ان کی اولاد نہیں کوئی بھی. جب محفل ختم ہو گئی نا تو جو ان کے دوست تھے نا وہ پیر صاحب کو کہنے لگے کہ قادری صاحب کی اولاد نہیں ہے، اولاد نے بھی دعا کرو. ہم سب نے ہاتھ کھڑے کیے، پیر صاحب نے بھی کیے، ان کے دوست نے بھی کیے، قادری صاحب نے نہیں کیے. مجھے بھی غصہ لگا، پیر صاحب کو بھی لگا، ان کے دوست کو بھی لگا کہ اینے ہاتھ کیوں نہیں کھلا رہے. انہوں نے ہاتھ کو نہیں کھڑے کی، وہ اسی طرح بیٹھے رہے. پیر صاحب غصے سے چلے بھی گئے. میں اگلے دن پھر گیا اپنی وہ خط کے لیے. خیر کلاس ختم ہو گئی. میں نے ان سے عرض کی، میں حضور کل پیرا نے دعا کی تھی آپ دی اولاد لے تے تسی ہاتھ ہی نہیں کھلا رہے ہیں. تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں فرمان لگے یار جی اولاد نہیں تے کدی مرضی نہ نہیں، جی اولاد نہیں تے کدی مرضی نہ نہیں. میں جناب اللہ دی مرضی. فرمان لگے پھر میں کون ہوں دی مرضی دے خلاف ہاتھ کھلارنا لگا. طاقت ہوندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائیں پانی بوجھ پیاسے ٹر گئے تے دین دنی دے سائیں. تے شیخاں اتے مکھن پکانا او ڈاڈا اوکھا کمے، او بچے دے کے دین بچاؤنا او سخی حسین دا کمے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ کر کچھ نہیں سکتے تھے. نہیں حضرت، اے تن میرا کنگھی ہوئے تے میں زلف محبوب دی واواں، پاپوش بڑن کھل میری دے تے میں قدمی سجن دیاں.